اس ویڈیو میں پاکستانی معاشرے پر افغان مہاجرین کے آنے سے جو اثرات مرتب ہوئے، کہا یہ جاتا رہا ہے کہ افغان مہاجرین اپنے ساتھ کلاشنکوف اور منشیات کا کلچر لے کر آئے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی۔ جنگی حالات میں وہ جب آئے ان کے ساتھ اسلحہ تھا۔ چند افغان مہاجرین کی وجہ سے ان کا بڑا طبقہ جو ہے وہ بدنام ہوا۔ افغان مہاجرین کے یہاں آنے سے پاکستانی معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں 5 صوبوں کی ثقافت اور روایات کے علاوہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک نئی ثقافت نمودار ہوئی۔ وہ اس طرح کہ 1979 میں 1979 میں افغانستان پر روس کی یلغار کے بعد افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان کی جانب آئی، اور پاکستان کے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے شہروں میں بھی، قصبوں میں بھی یہ افغان مہاجرین آ کر پناہ گزین ہوئے، اور ان کے بعض جگہ پر تو ان کے مہاجر کیمپ بنائے گئے، جبکہ ان کی ایک بڑی آبادی جو تھی وہ پاکستان کے 5 صوبوں کے بڑے بڑے شہروں میں آ کر آباد ہونے لگ گئے، اور ان کے آنے کے بعد ان کی طرز زندگی اور ان کی روایات نے پاکستانی معاشرے پر اور یہاں کی ثقافت پر بہت سے اثرات مرتب کیے، جو ایک عرصے کے بعد اب ظاہری شکل میں نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ایک نئی ثقافت پاکستانی ثقافت کا حصہ بن گئی، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ان روایات کو، ثقافت کو جو افغان مہاجرین اپنے ساتھ افغانستان سے لے کر آئے تھے، اختیار کرنا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں اگر پشتون اور بلوچ بیلٹ کا تجزیہ کیا جائے تو وہاں پر افغان مہاجرین کے آنے کے بعد اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ وہاں پر کاشتکاری کو فروغ حاصل ہوا، جس کی واضح مثال لہلہاتے باغات ہیں۔ افغان مہاجرین نے دشوار گزار علاقوں میں جو بنجر تھے وہاں پر خوبانی کے اور دیگر پھلوں کے باغات لگا کر اس جگہ کو اپنی محنت اور مشقت سے آباد کیا۔ شہری آبادی کا جب ذکر کیا جائے تو کوئٹہ میں افغان مہاجرین کی بڑی بڑی آبادیوں میں خروٹ آباد، پشتون آباد اور کچلاگ کے گرد و نواح کے علاقے شامل ہیں۔ پشاور میں حیات آباد کے ساتھ بورڈ کا علاقہ، جسے چھوٹا کابل کہا جاتا ہے، وہاں پر افغان مہاجرین کی بڑی تعداد آباد ہے۔ پشاور ہی میں فقیر آباد کے علاقے میں افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی بستی آباد ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اور راولپنڈی میں بھی افغان مہاجرین بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ 43 سال قبل افغان مہاجرین کی آمد کے بعد پاکستانی معاشرے پر افغان ثقافت کے انمٹ نقوش ظاہر ہوئے ہیں۔ افغانی کھانے، افغانی لباس، افغانی میوزک، شعر و ادب اس وقت معاشرے کا ایک لازمی جز بن چکے ہیں۔ افغانی کھانوں کا ذکر میں کچھ دیر بعد کروں گا، اس سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا 12 سے 15 لاکھ افغان مہاجرین آباد ہیں، اور گزشتہ چند ماہ سے افغانستان میں آنے والی تبدیلیوں کے باعث بھی افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان کی جانب نقل مکانی کر کے آ چکی ہے۔ افغان مہاجرین کے پاکستان میں آباد ہونے سے جہاں
خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ ان میں سے ایک افغانی کھانے ہیں۔ افغانی کھانے تو یوں تو بہت اقسام کے کھانے ہیں، لیکن جن افغان ڈشوں نے یا جن افغان کھانوں نے پاکستان میں مقبولیت حاصل کی، اس میں کابلی پلاؤ کا ذکر خصوصی طور پر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے افغان مہاجرین کے آنے سے پہلے یہاں پر کابلی پلاؤ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور عوام کی ایک بڑی تعداد نہیں جانتی تھی کہ یہ کابلی پلاؤ کس ملک کی ڈش ہے اور یہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ افغان مہاجرین کے آنے کے بعد کابلی پلاؤ نے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، راولپنڈی اور کوئٹہ میں، اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بڑی مقبولیت حاصل کی۔ لوگ شوق سے کابلی پلاؤ کھاتے ہیں، جسے ایک خاص انداز اور خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹیم پر یا بھاپ پر بننے والے سموسے، جنہیں منتو کہا جاتا ہے، دال اور قیمے کی آمیزش سے تیار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی بہت مقبولیت حاصل کی۔ دیگر کھانوں میں افغان تکہ اور دیگر افغان کھانوں میں دمبے کی چربی سے تیار شدہ کباب شامل ہیں، جنہیں یہاں پر بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اکثر بڑے شہروں میں افغانی روٹی مقبول عام ہے، جس کا وزن 250 سے 350 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ بھی پاکستانی معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ اکثر لوگ افغانی روٹی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں آپ کو افغان نان بھائیوں کی بڑی بڑی دکانیں آپ کو ملیں گی، جہاں پر خاص طریقے سے یہ روٹی تیار کی جاتی ہے۔ افغانی روٹی کے علاوہ افغانی قہوہ بہت مقبول ہوا، اور اس کی مقبولیت ابھی جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف دفاتر میں، بزنس کمیونٹی میں، شادیوں میں، مختلف سوشل تقریبات میں افغانی قہوہ بڑے شوق سے نوش کیا جاتا ہے۔ عوام کی اکثر طلب ہوتی ہے کہ جو کھانے کا مینیو بنایا جائے تقریبات کے لیے، اس میں افغانی قہوہ استعمال کیا جائے۔ افغانی قہوہ، افغان شہری افغانی قہوہ بغیر چینی اور میٹھے کے استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ چینی استعمال نہیں کرتے، اور شیرینی کے نام پر میٹھی چیز علیحدہ رکھ لی جاتی ہے۔ قہوہ مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور میٹھا اکثر گڑ اس میں استعمال ہوتا ہے، یا کوئی میٹھی چیز استعمال ہوتی ہے، وہ علیحدہ چائے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کے آنے کے بعد، افغانیوں کے یہاں پر بسنے کے بعد قہوے کا رواج چل پڑا ہے، اور افغان جس طرح قہوہ استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ میٹھی چیز استعمال کرتے ہیں یا کڑوا قہوہ پیتے ہیں بغیر چینی کے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح سے قہوہ استعمال کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح چینی کے بغیر یا میٹھے کے بغیر زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپے میں واضح کمی آتی ہے اور انسان سمارٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی قہوے کی مختلف قسمیں افغان مہاجرین اپنے ساتھ لائے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا لباس کے حوالے سے اور شادی کی رسومات کے حوالے سے۔ اس کو مختصر یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ افغان مہاجرین کی شادی کی تقریبات اب ایک ہی دن پر محیط ہوتی ہیں۔ پاکستان میں یا پاکستان میں رہنے والے، بسنے والے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کی شادی کی تقریبات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کئی دن پر محیط ہوتے ہیں۔ اکثر 3 دن تک یہ شادی کی تقریبات چلتی ہیں۔ افغان مہاجرین کی شادی کی تقریبات میں ایسا نہیں ہے، وہ ایک دن پر محیط ہوتی ہیں اور ایک دن میں ہی
اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ افغان مہاجرین کی شادیوں میں استعمال ہونے والے خواتین کے لباس نے یہاں پر بہت مقبولیت حاصل کی۔ پشاور میں بورڈ کے علاقے میں افغان مہاجرین کی خواتین کے لباس سے ریلیٹڈ بہت بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں۔ اسی طرح کوئٹہ میں پشتون آباد کے علاقے میں ایک بہت بڑا بازار ہے جہاں پر افغان خواتین کے ملبوسات لوگ بڑی تعداد میں خرید کر لے جاتے ہیں۔ راولپنڈی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ افغان خواتین کے جو لباس یہاں پر فروخت ہوتے ہیں اس میں ہاتھ سے کشیدہ کاری عام ہے اور اس پر ہاتھ سے کشیدہ کاری کی جاتی ہے افغان خواتین کے لباس پر، اور باریک باریک کام کیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو افغان خواتین لباس زیب تن کرتی ہیں وہ بڑی باریک بینی سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی قیمت کے علاوہ اس کا وزن بھی خاصا ہوتا ہے اور قیمت بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی، اور راولپنڈی میں، کراچی میں افغان خواتین کے ملبوسات کی بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں۔ کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں آباد بہت سے افغان مہاجرین سے میں نے کچھ گفتگو کی تو ان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان سے آپ دیگر ممالک میں جانا کیوں پسند نہیں کرتے یا واپس افغانستان؟ تو انہوں نے ایک عجیب سا جواب مجھے دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کو چھوڑنا ہمارے لیے ایسا ہے جیسے ہم اپنے باپ دادا کے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہوں۔ یہیں پر ہی ہمارا مرنا جینا ہے، ہمارا ذریعہ معاش اسی ملک سے وابستہ ہے، ہماری نئی جنریشن اسی ملک میں رہنا چاہتی ہے۔ افغان مہاجرین کے آنے سے جہاں معاشرے پر دیگر اثرات مرتب ہوئے، وہاں پر ایک خاص چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ افغان ہاتھ کے بنے ہوئے افغان قالین جن کی پاکستان میں بہت ڈیمانڈ ہے، وہ افغان مہاجرین نے آ کر یہاں پر شروع کیے۔ گو کہ اب ان کو پشاوری قالین کہا جاتا ہے یا پشاور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ابتدا بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین نے اپنے کیمپوں میں آباد ہو کر شروع کی۔ وہاں سے وہ اپنا افغانستان سے ہنر لے کر آئے اور یہاں پر انہوں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا۔ اس ویڈیو میں پاکستانی معاشرے پر افغان مہاجرین کے آنے سے جو اثرات مرتب ہوئے وہ بتانا میرا مقصد تھا۔ کہا یہ جاتا رہا ہے کہ افغان مہاجرین اپنے ساتھ کلاشنکوف اور منشیات کا کلچر لے کر آئے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی۔ جنگی حالات میں وہ جب آئے ان کے ساتھ اسلحہ تھا، ان کے ساتھ چند افغان مہاجرین کی وجہ سے ان کا بڑا طبقہ جو ہے وہ بدنام ہوا۔ افغان مہاجرین کے یہاں آنے سے پاکستانی معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارسی میں شعر گوئی کا سلسلہ بھی یہاں پر شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے۔ مختلف کتب کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی یہاں پر شروع ہوا، خصوصاً کوئٹہ میں، پشاور میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ افغان مہاجرین کے پاکستان میں آنے سے جو اثرات مرتب ہوئے وہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا تھا۔